توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ بھی آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے خیانت کی، دونوں مجرموں کو 17 سال قید کی سزا۔ دونوں مجرمان پر 1,64,00,000 روپے جرمانہ بھی عائد۔ اسپیشل جج سینٹرل ارجمند شاہ نے اڈیالہ جیل میں بانی اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ تحریری فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ مجرم ثابت ہوئے۔ بانی کو زائد عمر اور بشرا بی بی کو خاتون ہونے کے ناطے کم سے کم سزا سنائی گئی۔ مجرموں کا حوالات میں گزرا وقت بھی سزا میں شامل تصور کیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد سے وصول جیولری سیٹ سرکاری مالخانے میں جمع نہ کرانے پر توشہ خانہ 2 کیس درج کیا گیا۔ ایف آئی اے کے ریکارڈ کے مطابق بلغاری جیولری سیٹ کی مالیت 7.5 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ پرائیویٹ فرم سے سیٹ کی قیمت 59 لاکھ روپے لگوائی گئی۔ قومی خزانے میں صرف 29 لاکھ روپے جمع کرائے گئے۔ اس کیس میں 12 دسمبر 2024 کو ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کے فیصلے سنا دیے گئے۔ لاہور کلمہ چوک کنٹینر اور گلبرگ میں پولیس گاڑی جلانے کے کیسز میں یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا کا حکم۔ دونوں مقدمات میں شاہ محمود قریشی کا چالان ابھی جمع نہیں کرایا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے بانی پی ٹی آئی کو کسی دوسری جیل منتقل نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم کی سیاسی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا۔ کہا پی ٹی آئی والے فساد اور افراتفری چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی دوسروں کو چور ڈاکو کہتے رہے، اب خود چور نکل آئے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل نے توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے کو انصاف پر مبنی قرار دیا۔ کہا بانی اور ان کی اہلیہ عدالت میں مجرم ثابت ہوئے۔ مدینہ کی ریاست کے نام پر اربوں روپے کے تحائف کی ڈکیتی کی گئی۔ بانی اور ان کی اہلیہ نے ہیلے بہانے کیے تاکہ توشہ خانہ 2 کیس نہ چل سکے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی تنقید۔ کہا 9 مئی کے منصوبہ ساز بانی پی ٹی آئی ہے۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ بانی اور بشرا کو سزا قانون کے مطابق ہوئی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بشرا بی بی کی آڈیو سامنے آئی۔ بانی اگر کہتے ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں تھا تب بھی وہ بے قصور نہیں۔ وفاق خیبر پختونخوا حکومت کو 15 سال میں 5,867 ارب روپے دے چکا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 2,200 ارب روپے کے بقایا جات کا بیانیہ جھوٹا ثابت۔ این ایف سی کی مد میں خیبر پختونخوا کو ملنے والے فنڈز کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق جولائی 2010 سے نومبر 2025 تک خیبر پختونخوا کو 5,867 ارب روپے دیے جا چکے۔ رواں برس 17 دسمبر کو خیبر پختونخوا حکومت کو 46.44 ارب روپے جاری کیے گئے۔ وفاق کے ذمے پنجاب کے 39 ارب روپے تاحال واجب الادا۔ پنجاب نے وفاقی منصوبوں کے لیے 43 ارب روپے بطور برج فنانسنگ دیے۔ وفاق نے اب تک صرف 4 ارب روپے ہی واپس کیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں کی تعریف۔ کہا وزیر داخلہ نے خود ایئرپورٹس کے دورے کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزارت داخلہ کے اقدامات کے بعد یورپ کے غیر قانونی سفر میں 47% کمی آئی۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی برآمدات پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہتے ہیں برآمدات میں اضافے کے لیے تاجر برادری اور برآمد کنندگان کو سہولیات دے رہے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کا فروغ ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزراء برائے تجارت، صنعت اور غذائی تحفظ کو برآمد کنندگان کے پاس خود جانے کی ہدایت۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ امریکی ارکان کانگریس نے بھارت کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی رہنما گلین گروتمین، وکی ہرزلر اور آصف محمود نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ دیا۔
खत्म में अमरीकी रहनुमाओं का कहना था भारत में मजहबी अकायद पर जालिमाना डिक्टेशन बदतर होती जा रही है। मजहब तब्दीली का कानून नाजायज़ गिरफ्तारियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी रहनुमाओं का भारत में तब्दीली मजहब का कानून ख़त्म करने का मुतालबा। बांग्लादेश के कौमी हीरो शरीफ उस्मान हादी की ढाका में तदफीन। नमाज जनाजा में अबूरी हुकूमत के सरबराह समेत इंसानों का समुंदर शरीक हुआ। शरीफ उस्मान हादी को कौमी शार काजी नजरुल इस्लाम के मकरबे में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा के मौके पर आवाम के मोदी सरकार और हसीना वाजिद मुर्दाबाद के नारे। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल थे। बांग्लादेश में आज सोग मनाया गया। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान के सर पर गोली मारी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ारत रेलवे आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी ऑपरेशनल बेहतरी उदारा जाती इस्लाहात पर बाहमी ताउन पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक उमूर और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल, रेलवे के निज़ाम में बेहतरी और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के अज़म का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मांगला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और पेशरफ्त का मुआयना किया। चेयरमैन CDA और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि मांगला इनक्लेव प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जा रहे हैं। पोजीशन इंशाअल्लाह फरवरी में दे दिया जाएगा। हज 2026 की तैयारियां। हज में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले वेलफेयर स्टाफ के पासपोर्ट ना बन सके। वज़ारत मज़हबी अमूर में हंगामी हालत नाफिज। मुतल्लिका स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। वज़ारत मज़हबी अमूर की दरख्वास्त पर पासपोर्ट दफातर आकर भी खुले रहे। कल बरोज़ इतवार भी खुले रहेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक ने $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए। मनसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। आलमी बैंक के मुताबिक प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1.35 अरब तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी। ग्लोबा कोर मिनरल्स और माड़ी मिनरल्स लिमिटेड के दरमियान मुआहिदा तय। ग्लोबा कोर मिनरल्स बलूचिस्तान में शोबे मादनियात में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान के 5 बड़े बिजनेस ग्रुप्स का मादनी वसाइल में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। गौहर एजाज ने मुआहिदा मुल्क की मईशत के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। कराची में ताजरों से भत्ता वसूली के वाक़यात। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आबाद के अराकीन के साथ भत्ता वसूली के 8 वाक़यात हुए। बाज़ मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया जबकि एक मुलजिम पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि कराची में ताजरों से भत्ता वसूली की फ़ोन कॉल्स ईरान, दुबई, नाइजीरिया और फिलिपाइन में रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से की गईं। भत्ताखोरों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह सरगर्म अमल है। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर सर उठा लिया। सीनियर रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ताजरों को बैरून मुल्क से भत्ते की कॉल्स आ रही हैं। सिंध हुकूमत से भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करने का मुतालबा। आवाम के दिल जीतने की जानिब सिंध हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में दिल के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। 55 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल जदीद कार्डिक इमरजेंसी सर्विसेज से आरास्ता। अस्पताल में इब्तदाई एंजियोप्लास्टी और बच्चों के दिल की देखभाल बिल्कुल मुफ्त होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर एक बार फिर दुल्हा बनेंगे। शादी की तैयारियां जारी। तकरीबान जनवरी के वस्त में होंगी।
جنید نون لیگ کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی کو بیاہ کر لائیں گے۔ شادی کی تیاریوں کے حوالے سے نواز شریف اور مریم نواز نے 19 دسمبر کو ماڈل ٹاؤن میں روہیل اصغر کے اہل خانہ سے طویل ملاقات کی۔ بارش برسانے والی مغربی ہوائیں بلوچستان میں داخل، کوئٹہ اور گوادر سمیت بیشتر علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش۔ قلات، چاغی اور چمن میں بھی بادل برس پڑے۔ اسلام آباد میں بادلوں کے ڈیرے، جڑواں شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ مری، کشمیر اور ہزارہ ڈویژن میں بھی رم جھم کی توقع۔ کراچی کا موسم بھی ٹھنڈا ہونے کا قوی امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج۔ پولیس اور رینجرز نے سندھ اور پنجاب کے کچے میں ڈاکوؤں پر قہر ڈھا دیا۔ اوباڑوں کے کچے رجوانی میں 5ویں روز بھی کارروائی، 2 مغویان کو بازیاب کروا لیا گیا۔ روجان میں 5 ڈاکو مارے گئے، جن میں انتہائی مطلوب اور 50 لاکھ روپے انعام والے ملزم کو بھی انجام تک پہنچایا گیا۔ جاری آپریشن میں ہلاک ڈاکوؤں کی تعداد 9 ہو گئی۔ رینجرز اور پولیس نے کچے کے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کراچی کی سڑکوں پر ایک اور نوجوان زندگی کی باسی ہار گیا۔ ہاکسبے روڈ کے قریب ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 10 سالہ بچہ زخمی۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرالر تحویل میں لے لیا۔ چٹ ڈکیتی پٹ گرفتاری۔ کراچی میں پولیس نے ڈکیتی کے چند گھنٹوں کے اندر ڈاکوؤں کو پکڑ لیا۔ ملزمان نے ڈیفنس میں موبائل شاپ کو لوٹا تھا۔ ساؤتھ پولیس نے CCTV فوٹیج اور انٹیلیجنس معلومات پر کارروائی کر کے لٹیروں کو گرفتار کیا۔ انفلوئنزا وائرس پنجے کاٹنے لگا، طبی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کراچی، لاہور اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ زکام، بخار اور گلے میں درد کی شکایات عام، ویکسین کی قلت کا سامنا۔ محکمہ صحت و آبادی تاحال فلو کی ویکسین نہ خرید سکا۔ افسر شاہی کی غفلت نے عوام کی جان خطرے میں ڈال دی۔ پاکستان نے غزہ میں فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے، جس پر اس کے شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا پاکستان سمیت کئی دوسرے ملکوں نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے سے متعلق کچھ سوال پوچھے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ بہت سے ملک غزہ استحکام فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی۔ پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 13 فلسطینی شہید، 7 لاشیں ملبے سے نکال لی گئیں، متعدد زخمی۔ امداد کی فراہمی میں رکاوٹوں سے غزہ میں قحط کی صورتحال مزید شدت اختیار کر گئی۔ اقوام متحدہ کا صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ لاہور میں غنی گلاس اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل بیگن ہاؤس نے جیت لیا۔ بیگن ہاؤس نے ایچسن کالج کی ٹیم کو 2 وکٹوں سے شکست دی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ دوستوں نے دوست کی شادی کو یادگار بنا دیا۔ حیدرآباد کے علاقے لیاقت کالونی میں آئی انوکھی بارات۔ دوستوں نے دولہے کو کئی میٹر لمبا نوٹوں کا ہار پہنا دیا۔ تمام باراتیوں نے ایک جیسا لباس زیبتن کیا۔ ہار پہننے کے بعد دلہا بھی خوشی سے نہال۔ اور اچھی کتاب چاہیے تو ایکسپو سینٹر کراچی چلے آئیے۔ عالمی کتب میلے کے دوسرے روز بھی شہریوں کا بے پناہ رش۔ طلباء، بچے اور اساتذہ علمی خزانوں کی دنیا میں کھو گئے۔ مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں دھڑا دھڑ فروخت ہوتی رہیں۔